رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو مسلم کتاب الوصیہ میں لائے ہیں۔ یہ آدمی جب مر جاتا ہے نہیں ٹھیک ہے، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں ایسے رہتی ہیں مرنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں ایک صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پہ علم ہے، اور وہ بھی علم نافع۔ اور علم نافع وہ ہے جو ابدی زندگی میں آدمی کو سرخرو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نافع وہ ہے جس سے آدمی کی آخرت بنے۔ اس کا مطلب کہ علم نافع در حقیقت میں قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کو علم نافع کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے آخرت کی زندگی بنتی ہے۔ دنیا اگر بگڑ بھی جائے تو 60-70 سال زندگی بگڑنا کوئی مطلب نہیں اس کا۔ آخرت کی زندگی جس سے بنتی ہے وہ علم نافع ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے یہ در حقیقت علم نافع ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو اور اس کے ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا جو ٹکڑا ہے ولد صالح یدعو لہ، ولد صالح کب ہوتا ہے؟ ولد میں لڑکی لڑکا دونوں آگے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، لڑکا لڑکی دونوں آگے۔ لڑکی اگر صالح ہو گئی دعا کرے گی تو دعا کا فائدہ آپ کو پہنچے گا۔ لڑکا اگر صالح ہے، سوال یہ ہے کہ صالح آدمی کب بنے گا؟ جب قرآن و حدیث کا علم ہوگا اور اس کے اوپر وہ چلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو علم آپ حضرات سیکھ رہے ہیں دنیا تو بن ہی جائے گی اس سے، اگرچہ تھوڑا بہت کم ملے، لیکن اس سے آخرت بن جائے گی۔ ایک فائدہ تو یہ ہے اس علم کا۔ اچھا، اب اس علم کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت شاقہ اور پوری استعداد کو اس کے حصول میں جھونک دینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مشہور محاورہ ہے العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ علم جو ہوتا ہے وہ آپ اپنا سب کچھ دے دیں تو بڑی شان سے بولتا ہے یہ لے جا تھوڑا سا ٹکڑا میں خیرات میں تجھے دیتا ہوں۔ علم اتنا غیور ہے، سمجھ گیا؟ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ آپ اپنا کل دے دو تو بڑی شان سے وہ بولتا ہے کہ کل دے دیے نا، اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا میں تمہیں دے رہا ہوں، لے جاؤ۔ یہی مطلب ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے آدمی برتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں توحید کی بات کہی ہے وہاں ملائکہ کے ساتھ اولو العلم کو شہید اللہ انہ لا الہ والملائکۃ واولو العلم۔ اس سے نقطہ ملا کہ ملائکہ نوری مخلوق ہیں اور علم والا علم نور ہے، تو گویا کہ نور نور کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جی۔ تو آدمی اگر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے تو سمجھو وہ نور حاصل کر رہا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، امام شافعی کا شعر ہے وہ، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، اللہ کی طرف سے وہ نور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق ملائکہ کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے، اور اس سے رفع درجات ہوتے، یرفع اللہ الذین منکم اوتوا العلم درجات۔ جیسے جیسے آدمی کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اور جنت میں بھی اور دنیا والوں کے اندر، دنیا والوں کی نگاہ میں بھی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو علم نافع حاصل کرنا ہے، اور دوسرے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت شاقہ اٹھانی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی تحقیق کے لیے کتنے اسفار کیے ہیں، ان کی سوانح ہے سیرت البخاری اگر پڑھی ہے تو روح کام جاتی ہے۔ ان کے بارے میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ دسترخوان پر جو ہے 2 سالن یا اس طریقے سے کھانا کھا رہے تھے، نمک تھا ساتھ میں۔ لوگ کہنے لگے کوئی اور سالن جمع کر لیجئے، بولے ایک تو سالن موجود ہے نا نمک، اور رو رہے تھے کہ میرے نبی کے دسترخوان پر اکثر ایک ہی سالن ہوتا تھا، اور سالن کے نام پر کبھی ہوتا بھی نہیں تھا کچھ۔
آپ سوکھی روٹیاں وغیرہ کھا لیتے تھے. تو علم کے حصول میں تکلیفیں بھی آتی ہیں. وہ جیسا کہ یوشع ابن نون اور خضر کے واقعے سے معلوم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو خضر سے ملاقات وہیں کہیں کروا دیتا تھا. اس کے لیے سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہاں نصب کا لفظ ہے. اس سفر میں، علم کے حصول کے سفر میں نصب کہتے ہیں. نصب بہت بڑی تھکاوٹ آدمی کو جائے. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم نے اپنے اس سفر کے اندر بہت تکان، اور یہ تکان نصب یہ جنت میں نہیں ہے. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آگے بخاری کی روایت ہے، کہہ رہے اللہ کے رسول ھذہ خدیجۃ قد اتت، خدیجہ آ رہی آپ کی بیوی، اور معہا اناء فیہ ادام و شراب، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے. کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. سامنے سے آ رہے ہیں لیکن برتن کے اندر کیا ہے وہ شک کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. طعام او شراب، فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. جی تو جب وہ آ جائیں تو انہیں پہلے اللہ کا سلام بولیے اور پھر میری طرف سے سلام بولیے. اللہ اکبر، کیسی عورت ہے کہ اللہ کا سلام آ رہا ہے. بہت بڑی عالیت المرتبہ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب وہ آ جائیں تو اللہ کا سلام بولیے ان کو کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور پھر میرا سلام بولیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موتیوں کا ایک گھر تیار کر رکھا ہے جنت میں، جس کے اندر لا نصب فیہ، نصب کا لفظ ہے وہاں، نصب وہاں تکان نہیں ہے. اور وہی بھی قرآن میں بھی وہی لفظ ہے کہ جنت میں نصب نہیں ہے. تو یہاں آپ علم کے حصول کے لیے نصب برداشت کیجئے، جنت میں وہ نصب آپ سے مائنس کر دیا جائے گا. تو یہاں آپ حصول علم کے لیے نصب جو ہے حاصل کریں، نصب برداشت کریں. تو علم کے حصول میں تکلیف برداشت کرنا لازمی ہے. بغیر تکلیف برداشت کے علم حاصل نہیں ہوتا. اور دوسرے کہ سفر کرنا پڑتا ہے. من سفرنا ھذا نصبا، سفر ضروری ہے. اچھا، اور سفر ہی سے معلوم ہوا کہ علم کے حصول کے لیے آپ کو معمولی محنت نہیں، غیر معمولی محنت کرنی ہے. یعنی غالباً شیکسپیئر کا قول ہے، شیکسپیئر نے کہا ہے کہ one should melt in the pursuit of knowledge. کہتا ہے like taper, one should melt in the pursuit of knowledge. ٹیپر کہنے موم بتی کو، ٹیپ، like taper one should melt in the pursuit of knowledge. کہ ایک آدمی کو علم کے پیچھے موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے، تب آدمی کو علم ملتا ہے. کتنی اچھی بات کہی ہے اس نے. like taper one should melt in the pursuit of knowledge. علم کی تلاش میں، علم کے تعاقب میں آدمی کو موم بتی کی طرح پگھل جانا چاہیے. تو دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات تو یہ کہ آپ کو علم نافع حاصل کرنا ہے، اور علم نافع کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے. اور قرآن و حدیث کے اس علم کا معاون جو بھی علم ہے ثانوی درجے میں اس کا ثواب متعین ہے. جیسے علم الفرائض میں علم الحساب یہ معاون ہے اس فن کو حاصل کرنے کے لیے. لہذا آدمی اگر اس وجہ سے علم الحساب سیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ علم، قرآن کا علم، آیات مواریث کو سمجھنا ہے اور احادیث کو سمجھنا ہے، اس وجہ سے وہ حساب سیکھ رہا ہے تو اجر کا مستحق ہے. اس لیے کہ یہ فن ریلیٹڈ ہے علم نافع سے، تو اس کے اندر بھی نافعیت آ جاتی ہے. تو ایک تو ہے علم نافع. علم نافع کے حصول کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ استعمال کریں گے، سفر تک کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے. حساب آپ پڑھیں گے اس لیے کہ حساب ریلیٹڈ ہے تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملنے والا ہے. تو علم نافع. اور دوسرے یہ کہ علم نافع کے حصول کے لیے آپ کو یو ورک ہارڈ، بہت ہی محنت کرنا ہے. آپ کو بہت ہی زیادہ محنت کرنی ہے. بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. ہمارے سامنے ہمارے اسلاف، محدثین، فقہا سارے ہمارے سامنے ہیں. اور اس کے لیے انتھک کوشش کریں آپ. علم نافع اور اس کے بعد علم نافع کے حصول کے لیے محنت شاقہ، یہ دونوں چیزیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.